یہ جو تہذیب ہے مسلمانوں میں ایک روایت پیدا ہوئی، اس کا بنیادی آپ نے عنصر پہلا بتایا ہے کہ حفظ فروج کے حوالے سے ایک حساسیت ہے معاشرے کے اندر، اور اعلانیہ طور پر اس طرح سے ہم جنس پرستی کو کبھی فروغ نہیں دیا جا سکتا۔ میں صرف ایک عملی اطلاقی مثال کے طور پہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، کیونکہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ تہذیبی روایت آج بھی برقرار رہے۔ کیا ہوگا کیا مثلا اگر یہ تہذیبی روایت برقرار ہوتی، آج سے ہم 800 سال پہلے چلے جاتے ہیں، کوئی بچہ اٹھ کے دعویٰ کرتا ہے جی ہم جنس پرستی کو میں سمجھتا ہوں اپنے اندر رجحانات ہے اور میں کرنا چاہتا ہوں، تو کیسے بیہیو کرتا معاشرہ، یا معاشرے کو کیسے بیہیو کرنا چاہیے جب کوئی اخلاقی قدر، جب کوئی اس طرح کا تہذیبی روایت کی سوسائٹی کا حصہ بن جاتی؟ اس میں تو حالات کے لحاظ سے مختلف چیزیں اختیار کی جا سکتی ہیں۔ یعنی کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاملہ ایسا نہیں ہے، کہیں اکا دکا اس کی کوئی مثالیں سامنے آ جاتی ہیں، نظر انداز بھی کرتے ہیں۔ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بات زیادہ بڑھ رہی ہے تو توجہ دلاتے ہیں۔ اگر وہ ایک بیماری کی صورت اختیار کر رہی ہو تو اس کے لیے علاج معالجے کا بندوبست بھی کرتے ہیں۔ اس سے وہ متجاوز ہو جائے تو بعض اوقات قانون سازی بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جتنی ہیں وہ تو حالات کے لحاظ سے کم و بیش ہوتی رہتی ہیں۔ کسی سوسائٹی کا کسی برائی کے بارے میں، جس کو وہ برائی سمجھتی ہے، رویہ ایک طریقے سے نہیں ماپا جا سکتا۔ اس میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کیا حالات درپیش ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے زمانے میں، اس زمانے میں جو بڑے مفکرین اسلامزم کی دعوت لے کے اٹھے کہ ہم دنیا میں اسلام کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، ان میں سے مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی ممتاز ترین شخصیات میں سے ہیں۔ انہوں نے دیکھیے ایک موقع پر یہ لکھا کہ اگر ہمیں اس وقت اسلام نے جو سزائیں بیان کی ہیں وہ نافذ کرنی پڑیں تو پہلے لوگوں کو ایک مہلت دینی پڑے گی۔ کیوں دینی پڑے گی؟ اس کی وجہ حالات ہے۔ تو آپ حالات کے لحاظ سے اقدام کرتے ہیں۔ آپ کی تہذیب کا مجموعی رویہ کیا ہے، آپ کے گرد و پیش میں لوگ کسی چیز کو کس طرح لیتے ہیں، کسی چیز کے مفاسد کتنے بڑھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں دیہات میں بھی ہوتی تھیں، اور بھی بہت سے تھے، مدارس میں بھی رہی ہیں۔ رویہ کیا اختیار کیا جائے ان کے بارے میں؟ کبھی نظر انداز کرنے کا کیا جاتا ہے، کبھی صرف نصیحت پہ اکتفا کیا جاتا ہے، کبھی سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہے جرم جس کی سزا بھی دی جا سکتی ہے، لازم نہیں کہ ہر موقع کے اوپر ہاتھ میں آپ نے کوڑا پکڑا ہوا ہوتا ہے۔ ٹھیک، نقطہ واضح ہوا۔ اچھا ہم صاحب، جو جدید نیشن اسٹیٹ کا تصور ہے، بڑے پیمانے پہ ہجرتیں ہوئی ہیں، مختلف تہذیبی پس منظر کے لوگ، مختلف نسلی پس منظر کے لوگ، مختلف مذہبی پس منظر کے لوگ مختلف زبانیں لے کر ایک خطے میں جمع ہو گئے ہیں۔ اب اسٹیٹ اسٹرکچر کے لحاظ سے مثال کے طور پہ ہمارے ہاں جو اسلامی تہذیب کی بنیادی قدر ہے، یہ روبہ عمل تو عملاً ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ ایک ہی خطہ ارض کے اندر مختلف تہذیبوں کے لوگ آ کر بس کے ہیں، اور وہاں پر اگر صرف مسلمان اکثریت میں موجود بھی ہیں تو زیادہ سے زیادہ ان کے انٹرنل سطح پر تو ہی ہو سکتا ہے، لیکن اسٹیٹ کی سطح پر تو اب یہ تہذیبی قدر کبھی نمایاں ہو کے آ نہیں سکتی نا۔ تمام اس طرح کے جتنے اقدار ہیں ان کے بارے میں جدید قومی ریاستوں میں بھی آپ نے یہی اصول طے کیا ہے کہ جس گروہ یا جس قوم کی اکثریت ہوگی اس کو حق قانون سازی حاصل ہے۔ قانون سازی کی بنیادیں طے ہیں، یعنی حق تلفی پر قانون سازی کی جائے گی اور جان مال آبرو کے خلاف زیادتی پر۔ تو جب بھی اس طرح کی کوئی قانون سازی کرنا مقصود ہوگا تو بحث ہوگی، گفتگو ہوگی۔ وہ اس زمانے کی قومی ریاست ہو، اس میں بھی ہونی ہے۔ بادشاہت کا تو تصور نہیں رہا۔ اگر کوئی بادشاہ ہوگا تو وہ جہاں ہے وہاں باقی چیزیں بھی اپنی مرضی سے نافذ کرتا ہے، اس معاملے میں بھی جو کرنا ہوگا کر ڈالے گا۔ لیکن جہاں جہاں جمہوری اقدار ہوں گی اور اس کی بنیاد پر قومی ریاستیں قائم کی جائیں گی، وہاں بحث مباحثہ ہوگا۔ اگر اکثریت کا اتفاق ہو جاتا ہے تو قانون بن جائے گا۔ اس وقت بحث چل رہی ہے یکساں سول کوڈ کی۔ یہ ظاہر بات ہے کہ شخصی معاملات ہیں، جی ہاں، ان میں جس میں میرے نزدیک صحیح رویہ یہی ہے کہ ہر قوم، ہر گروہ، ہر تہذیبی روایت کو اپنے شخصی معاملات میں اپنی روایات اپنے عرف کے مطابق جینے دیجیے۔ اس سے ان کی الگ شناختیں قائم رہتی ہیں۔ یہ میں صرف مسلمانوں کے بارے میں بات نہیں کر رہا، ہر ایک کے بارے میں۔ لیکن موجودہ زمانے کی ریاستوں کا رویہ یہ بن گیا ہے کہ وہ ہر چیز میں کوئی یکساں نظام بنانا چاہتی ہیں۔ یہ بحث ہو رہی ہے نا، اس میں گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، اس بحث کو آپ پارلیمنٹ میں لے جاتے ہیں، وہاں اکثریت کی تائید ہو جاتی ہے، قانون بن جاتا ہے۔ تو یہی ہر معاملے میں ہوگا، اس وقت بھی یہی ہوگا۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا ہم سب جو حفظ فروج کی بنیادی قدر ہے، پہلے آپ نے بتائی، جس وقت اس میں تجاوز ہو جاتا ہے، یعنی اگر یہ سوسائٹی کی سطح پر وہ حساسیت نہ رہے، سوسائٹی اس کے بارے میں کوئی عملی اقدام کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو اور اس کو بالکل ایک نارمل نارم کی طرح گوارا کر لیا جائے،
تو اصل میں یہ جو اسلام کی پورا ایک شاخلہ بنتا ہے جو سماجی سطح پہ ایک دوسرے سے متعلق ہوتا ہے، آپ نے پہلے سب سے اس کو اس لیے بھی بیان کیا کہ اگر یہ ختم ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد جو باقی کی چیزیں اسی تہذیب سے جو اقدار پیدا ہوں گی وہ بھی ممکن نہیں، اور خود پورا کا پورا مذہب کا جو مطالبہ ہے وہ بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید نے بھی جہاں کہیں بنیادی اخلاقی اقدار کا ذکر کیا، سب سے پہلے اسی کو بیان کیا۔ اچھا، یعنی جس طرح سے مثبت چیزوں میں سب سے پہلے عدل کو بیان کیا ہے، اسی طرح منفی چیزوں میں سب سے پہلے فواہش کو بیان کیا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جو سب سے بڑی مثبت قدر ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے وہ عدل اور انصاف ہے۔ عدل اور انصاف پر معاشرے قائم ہے۔ اگر عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، تو پھر یہ سمجھ لیں کہ یہ ڈور ڈنگروں کا غلہ ہے، یہ انسانوں کا معاشرہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر فواہش کو عام کیا جاتا ہے، منفی پہلو سے دیکھیے، تو اس کا نتیجہ بھی یہی نکلے گا۔ اس کے نتیجے میں خاندان کا ادارہ ختم ہوگا، بچوں کو جو حفاظت میسر کرنی مقصود ہے وہ کمزور ہوگی، زیادہ سے زیادہ گھرانے سنگل مدر کے گھرانے بن کے رہ جائیں گے۔ یہ اسلام گوارا نہیں کرتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں بچے محفوظ ماحول میں پیدا ہوں۔ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو 20-25 سال تک ایک خاندان کی حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ اب تو اس سے زیادہ ہو گئی ہے، کیونکہ تعلیم اور اس طرح کی بہت سی چیزیں اب بڑا وقت لے لیتی ہیں۔ پہلے 10-15 سال میں بھی بچے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس صورتحال میں والدین اس کی پشت پر موجود ہوں، اس کے اخراجات پورے کرنے کے لیے تیار ہوں، وہ اس کے معاملات کو سنبھالیں، اس کی تربیت کریں۔ یہ ساری چیزیں جتنی ہیں یہ اسی صورت میں ہو سکتی ہیں کہ ایک پاکیزہ گھرانہ اس کو میسر ہو، جس میں میاں بیوی ایک دوسرے پہ اعتماد کرتے ہوں، دونوں کے درمیان وفاداری کا تعلق ہو۔ یہ چیز اگر ختم ہو جائے گی تو پھر خاندان کا ادارہ آپ آئندہ نسلوں کو فراہم نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے ہاں یہ بچے کے حقوق کے تحفظ کا مسئلہ ہے، اس وجہ سے اس میں ہم حساس بھی ہیں، حساس رہنا چاہیے ہمیں، اور اگر ہمارے لیے ممکن ہو تو اس میں ہمیں قانون بھی بنانے ہیں۔ ٹھیک، آخری سوال غام صاحب آج کی نشست کا، یہ جو پہلی قدر ہے ہماری تہذیب کی، اس کا جو ریشنیل آپ نے بتایا وہ تو اپنی ذات کے اندر، اگرچہ ہمارے ہاں تو وہ دینی حکم کے پس منظر میں پیدا ہوا ہے، لیکن اپنی ذات کے اندر ایک انڈیپینڈنٹ عقلی جس کو آپ کہتے ہیں میرٹ رکھتا ہے۔ تو کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنی اس تہذیبی قطر کو محض اپنی اسلامی شناخت کے پس منظر میں رکھنے کے بجائے اس کے اندر جو ریشنل ہے، چونکہ وہ تو پوری دنیا سے متعلق ہے کہ نسل انسانی کی بقا ہونی ہے، بچہ ہوگا، خاندان اس کی حفاظت، نگرانی، نگہداشت پرداخت کرے گا، تو اس کو ہمیں اس پوائنٹ آف ریفرنس تک دنیا تک نہیں پہنچانا چاہیے، بجائے اس کے ہم کہیں گے جی ہماری اسلامی تہذیب کا بنیادی عنصر ہر چیز دنیا تک پہنچانی ہے، تو جب آپ دنیا تک اس کو پہنچاتے ہیں تو اس وقت تو میرے اور ایک دوسرے انسان کے درمیان کوئی قدر مشترک ہونی کامن چاہیے۔ پوائنٹ آف ریفرنس۔ وہ قدر مشترک کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ ہمیشہ وجودی حقائق ہوتے ہیں۔ وجودی حقائق وہ بھی ہیں جو میرے ان ظاہری حواس سے میرے سامنے آتے ہیں، وہ بھی ہیں جو باطنی حواس سے آتے ہیں۔ تو اخلاقی اقدار سب کی سب باطنی حواس کا مشاہدہ ہے، تو اس لیے میں اسی اصول پر پہنچاؤں گا۔ لیکن جس مضمون کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس کے مخاطب مسلمان ہیں، ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارے ہاں اپنی تہذیبی روایات کے بارے میں حساسیت کم ہو رہی ہے یا ختم ہو رہی ہے، تو یہ یاد رکھو کہ تمہاری تہذیب کی بنیادی قدر عبودیت ہے۔ یہ کھو دو گے تو اپنی تہذیب کیا، اپنے مذہب کی روحانیت کو بھی کھو دو گے، اور تمہارے ہاں جن چیزوں کو بنیادی عناصر کے طور پر وجود میں آنا چاہیے وہ کیا ہیں؟ تو وہاں مخاطب اور لوگ ہیں۔ جب باقی دنیا کو خطاب کرنا ہوگا تو وہی چیزیں جو ہم اپنے پس منظر میں بیان کرتے ہیں وہ ان اصولوں کی بنیاد پر بیان کی جائیں گی جو دوسروں کے ہمارے درمیان مشترک ہیں۔